بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأوانه وأنصاره أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم لا وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك في غزة ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء. اللهم انتقم من صهاينة العرب والعجم وأعوانهم. اللهم اخذل من خذل أهل غزة. اللهم انصر من نصر أهل غزة. اللهم عاد من عاد أهل غزة. اللهم عاد من عاد أهل غزة. اللهم عطش من عطش أهل غزة. اللهم جوع من جوع أهل غزة. اللهم انصر من نصر المسلمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا ونور قلوبنا ونور وطبيب قلوبنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی، یہ امین بھائی نے ایک اور تبصرہ بھیجا ہے. کس صاحب کا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور تبصرہ بتاتے خود اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے، اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ سوچنے کا سامان جو ہے مہیا کرنے کے لیے. یہ اس کا مقصد ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس تبصرے میں جو ہے کوئی خاص جان نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی گہرے ایون سطحی مطالعے پر مبنی نہیں لگ رہا، پر بھی مبنی نہیں لگ رہا چاہ جائے کہ اس پہ کوئی گہرا مطالعہ ہو. تو یہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے کام کی اپیرنٹلی بظاہر ان کے اسٹرانگ قوی پہلوؤں اور ان کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی اسسمنٹ کرنی ہے تو اس کا یعنی گہرا مطالعہ ضروری ہے. ورنہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسی چیز کی اسسمنٹ کریں جس کو آپ نے گہرا مطالعہ نہیں کیا؟ تو یہ عجیب بات ہے. میں یہ اس طرح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں کسی کتاب کی اسسمنٹ کروں، مطلب اس کو پڑھا ہی نہ ہو. مطلب یہ کوئی مجھ پر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں رائے دوں. بہرحال تو یہ اس تبصرے پر تبصرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اس سے جو پہلو نکلتا ہے اس پہ جو اپنی رائے ہے وہ. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے. تو پہلی بات ہی غلط ہے. سرمایہ داری کہنا یہ چاہیے کہ سرمایہ داری ایک معاشی نظام بھی ہے، صرف ایک معاشی نظام نہیں ہے ہمارے نزدیک. اینی وے ہم نے یہ کہہ رہے کہ ہر ایک کو ہماری رائے جو ہے وہ ماننا ضروری ہے، اور جس شخص پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے نزدیک بھی. تو پہلے اس چیز پہ ہی رک جائے. یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے جس کو ہم دور کرنا چاہیں. سرمایہ داری جو ہے ایک تہذیب ہے، ایک دین ہے، ایک نظام حیات ہے. یہ ہمارا بنیادی دعویٰ ہے. اور جتنا بھی ہمارا کام ہے، ہمارے سے مراد ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا کام، باقی دوسرے کام میں مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. مطلب کم از کم میرے کام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، صرف مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے بنیادی طور پہ. اور دین ان معنوں میں ہے کہ اس کا بنیادی جو کلمہ ہے وہ ہیومنزم ہے،
یعنی انسان کی خدائی. جو فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، انسان کی خدائی کا کیا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے مغربی، مطلب یہ کہ کانٹ اور ہیگل مثلا سرمایہ داری کی بنیادی مفکرین میں سے ہیں، ان کے ہاں جو ہے اس کا بالکل مکمل اظہار ملتا ہے، اور ہم نے اپنے دوسرے جو ویڈیوز میں اس پر بات بھی کی. اور انسان کی خدائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہشات کا، یعنی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہ ہو. اور اس کی خواہشات پر کوئی قدغن نہ ہو، اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا واقعاتی پہلو ہے، اور ایک اس کا جس کو کہتے ہیں ویلیو کو انگریزی اردو میں کیا کہیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ انسانی خدائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہ ہو. جیسے مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکے. جیسے خدا پاک کے بارے میں قرآن میں ہے یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے. تو یہ انسان کے لیے بھی ہے. تو اس پہ جو قدغن ہے ایک تو واقعاتی ہے، یعنی ہمارے اس پہ لمیٹیشن ہے. میں اوپر اڑنا چاہتا ہوں لیکن اس پہ میری لمیٹیشن ہے، فطری لمیٹیشن ہے. تو اس کو ان لمیٹیشنز کو جو ہے عبور کرنا یا کم سے کم کرنا. اور ایمانی کہہ لیں لمیٹیشن، یعنی ایمانی لمیٹیشن آتی ہے مذہب کے ذریعے اور ان عقائد کے ذریعے جو انسان کو بندہ سمجھتے ہیں. ان میں سچے عقائد بھی ہیں، برے عقائد بھی ہیں. یعنی ہر گمراہی جو ہے انسان کو خدا تو نہیں سمجھتے. اب یونانی جو ہے انسان کو خدا نہیں سمجھتے تھے، یا دوسرے لوگ عیسائی، یعنی عیسائی میں عیسائیت کی تو ایک بنیادی خامی ہے، مطلب یہ اکثر یہودی انسان کو خدا نہیں سمجھتے، یا بہت سے بت پرست بھی یعنی انسان کو خدا نہیں سمجھتے. تو یہ انسان کو خدا سمجھنا ایک خاص قسم کی گمراہی ہے. اور اس گمراہی اور انسان کو خدا سمجھنے، تمام انسان کو خدا سمجھنے کی گمراہی جو ہے وہ سرمایہ داری نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک خاص قسم کی سرمایہ داری. ابھی اس کے بعد تو اصل اس تہذیب کا جو ایمان ہے وہ انسان کی خدائی پہ ہے. اور انسان کی خدائی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ایمانی قدغن، اس کی خواہشات جو ہے، خواہشات پر کوئی قدغن نہ ہو، ایمانی قدغن نہ ہو اور واقعاتی قدغن نہ ہو. اور جو واقعاتی ایمانی قدغن کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جو فلسفے ہیں انلائٹنمنٹ کے، تنویریت کے. اور تنویریت کے دو بڑے دھارے ہیں، ایک لبرلزم ہے، دوسرا مارکسزم. یہ بنیادی طور پہ آپ کو اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں کہ کیوں انسان خدا ہے اور کیوں بندگی جو ہے یہ انسان کے لیے ایک قابل نفرین اور قابل مذلت چیز ہے. اور واقعاتی قدغن جو ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں اڑ نہیں سکتا، تو اس کو واقعاتی قدغن کی بنیاد جو ہے وہ کمیابی ہے، اسکیرسٹی ہے. اور اسکیرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں یا انڈیٹرمنیٹ ہیں، غیر متعین ہیں، اور جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں. اس کمیابی یا اسکیرسٹی کو دور کرنے کے لیے اور اس واقعاتی قدغن کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں،
اور وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک ہے سائنس، دوسرا ہے اکنامکس. تو اکنامکس کو آپ سرمایہ داری کہہ سکتے ہیں لمیٹڈ معنی میں معیشت. تو سرمایہ داری ایک تو بڑی سرمایہ داری یعنی بڑے سی سے کیپٹلزم، وہ ایک دین ہے، اور اس کا ایک چھوٹے کیپٹلزم سے جو وہ معیشت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری محض معیشت نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے. اور انسانی خواہشات پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے دونوں طرح سے. اس کو جس قدر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے وہ فریڈم ہے. تو سرمایہ داری بطور مذہب کی اس کی اساس فریڈم ہے، اور فریڈم کا مطلب جو ہے انسان کی خدائی کا قیام بنیادی طور پہ ہر معنی میں کہ انسان جو ہے خدا ہے. اب یہ ہے کہ خدا چاہے اپنے فرد کی زندگی میں انفرادی طور پہ خدا ہو، اس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں، یا اجتماعی طور پہ خدا ہو. اور اجتماعی طور پہ جو خدا ہے اس کے کئی طریقے ہیں. اسپیسی لیول پہ ہو اس کو مارکسزم کہتے ہیں، اجتماعی لیول پہ ہو اس کا ایک اظہار نیشنلزم ہے، قوم پرستی. تو ہر قسم کے پرانے نیشنلزم انسان کی خدائی کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ جدید نیشنلزم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ مذاہب ہیں سارے سرمایہ داری کے، لبرلزم، مارکسزم، نیشنلزم. اور سرمایہ داری بطور تہذیب کے خود جو ہے دین ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حقیقت میں شیطانی اغوا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس نے کہا کہ اگر اس درخت کے پھل کو یا پتے کو آپ کھا لیں تو کیا کہتا ہے شجرۃ الخلد، ایک تو یعنی لافانی زندگی، تجھے فنا نہیں ہوگا. تو انسان کی خدائی اور اس کا ایک جز یہ ہے کہ وہ لافانی ہے، اس کو لافانی بنانا. یہ بھی مطلب اس کی خدائی کا ایک جز ہے. اور اس کے کئی مطلب اظہار ہیں. مارکسزم میں لافانی کا مطلب یہ ہے کہ فرد تو لافانی نہیں بنتا بلکہ لیکن انسانیت لافانی بنتی ہے، انسانیت کی خدائی. اور مارکس جو ہے بڑا وہ ہیراکلیٹس وغیرہ، اس کا یعنی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا یہ پرانے یونانی فلسفیوں پہ تھا، اور وہ بڑا اس کا مداح تھا جو آدمی جو خداؤں سے یونانی میتھولوجی میں خداؤں سے آگ چرا کے لے آیا تھا. تو یہ انسان کو لافانی بنانے، پروگریس جس کو کہتے ہیں اس کا جز ہے. اور لبرلزم میں اب تو اتنا وہ نہیں کہتے، لیکن ہم آج بھی یعنی سائنس کا ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ موت پہ کس طرح قابو پایا جائے. تو یہ شیطانی جو حضرت آدم کو اغوا کیا، ایک تو یہ تھا کہ شجرۃ الخلد، یہ اگر تم یہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے خلاف بغاوت کرو، بنیاد نافرمانی نہیں بغاوت. اور لبرلزم اور سرمایہ داری خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے. یہ ہے کہ تمہیں فنا سے ماورا ہو جاؤ گی، لافانیت نصیب ہوگی، امورٹیلٹی. اور یہ پروگریس کے عقیدے کے اندر آتا ہے. اور دوسری چیز شیطان نے کی تھی ملک لا یبلا، ایک ایسا کنگڈم جس کو کنگڈم آف اینڈ کہتا ہے کانٹ، ایسا ملک جس کو کبھی فنا نہیں ہوگا. ایک تو لافانیت یعنی تم خود فنا نہیں ہوگے چاہے انفرادی طور پہ یا اسپیسی لیول پہ، یہ. اور دوسرا یہ کہ تمہیں ایک ایسا ملک، اسی کو مطلب آپ کہتے ہیں دنیا میں پروگریس کے یہ دونوں ہے. پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لافانی ہو جائے اور ایک ایسی دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے، ملک لا یبلا جس کو کہتے ہیں. اور خواہشات پر قدغن کے ماورا جانے کے اس عمل کو قرآن پاک میں مطلب یہی کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو خود انسان کی خدائی ہے. یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا. تو خواہشات
سے اوپر اٹھنے کا یہ عمل جو ہے انسان کی خدائی کا عمل، حقیقت میں یہ انسان کی خدائی قائم نہیں کرتا بلکہ خواہشات کی خدائی قائم کرتا ہے. اور خواہشات جو ہے وہ ایک یعنی میری جو خواہش ہے وہ میری خواہش اس وقت تک ہے جب وہ میرے تابع ہو، لیکن یہ کہ جب میں اس خواہش کے تابع ہو جاتا ہوں تو خواہش جو ہے میری خواہش نہیں رہتی، وہ خواہش خود ایک اپنا وجود اختیار کرتی. تو مغربی تہذیب کا دعویٰ انسان کی خدائی کا قیام ہے، لیکن جس چیز کی اس نے خدائی قائم کی ہے وہ خواہشات ہے. اور خواہشات کی جب خدائی قائم ہوتی ہے تو وہ انسان کی خواہشات نہیں رہتی بلکہ خواہشات اپنا خود ایک وجود اختیار کر رہتی ہیں، اور سارے انسان ان خواہشات کو خدا مانتا ہے اور ان کے خواہشات کے پیچھے جو ہے چلتا ہے. اور اس سے انسان اس دنیا کو جو ہے جنت نہیں بناتا، حقیقت میں جہنم بناتا ہے، جیسے قرآن پر ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ ہے مغربی تہذیب، یہ ہے سرمایہ داری، یہ معاشی نظام نہیں ہے. اور یہ جو کچھ میں نے یہاں کہا اس میں سے ایک چیز بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ سب ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی فکر سے ہے مجھے، اور یہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے نزدیک جو ہے سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے، تو سرمایہ داری اصل جو ہے سرمایہ داری ایک معاشی نظام بھی ہے. لیکن یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کا یعنی یہ ہر ایک کو پتہ تھا اس میں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے ہم کا اجتہاد ہے، اور صرف یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کا تجزیہ جو میں نے ابھی کیا ہے، وہ کیوں سرمایہ داری ایک دین ہے، ایک تہذیب ہے، ایک نظام حیات ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ فرد کی تشکیل، اور وہ فرد جو ہے وہ خواہشات کی حکمرانی کا قائل ہو. اور جس کو وہ عقل کہتے ہیں وہ بھی خواہشات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، وہ خواہشاتی عقل ہے. اور دوسرا یہ کہ معاشرہ قائم ہو اس بنیاد پہ، سرمایہ دارانہ معاشرہ، خواہشات کی یونیورسلائزیشن کی بنیاد پہ، اسی معاشرے کو سول سوسائٹی آپ کہتے ہیں. اور ریاست قائم ہو، اس کا بنیادی مقصد جو ہے بڑھوتری پر آئے، بڑھوتری ہے، اور سرمایہ داری کا بطور نظام زندگی کے قیام اور اس کی حفاظت، اس کو سرمایہ دارانہ ریاست کہتے ہیں. ان تینوں چیزوں سے کے مجموعے کا نام جو ہے سرمایہ کی بنیاد پہ جو ہے سرمایہ دارانہ تہذیب قائم ہوتی ہے. کیونکہ ریاست کے اندر اس میں ایجوکیشن سسٹم کی بہت اہمیت ہے، اس میں میڈیا کی بہت اہمیت ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اہمیت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تہذیب ہے پوری. تو اس لیے یہ کہنا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا رد مغرب کا نقطہ انطلاق پولیٹیکل اکانومی ہے جو ان کا تخصص ہے، یہ غلط ہے. ڈاکٹر صاحب کے کئی تخصصات ہیں، پولیٹیکل اکانومی، محض پولیٹیکل اکانومی ان کا تخصص نہیں ہے، اور ان کا نقطہ انطلاق یہ نہیں ہے سرمایہ داری ایک معاشی نظام. سرمایہ داری ایک تہذیب ہے، اور یہ ان کی ساری کتابوں موجود ہے. مثلا پروجیکٹنگ پروگریس، فریڈم اینڈ پروگریس کو دیکھ لیں. اگر اس کو دیکھ لیتے تو یہ پورا جو تبصرہ ہے اس کو آپ کو اس کا رد مل جاتا آپ کو، کیونکہ اس کا پہلا چیپٹر ہی ایپسٹمولوجی اور اونٹولوجی پہ ہے، اور وہی سرمایہ داری کی بنیاد ہے. اس کے بعد جو ہے کیپٹلسٹ مارکیٹ پہ آئے ہیں، پھر کیپٹلسٹ اسٹیٹ پہ آئے ہیں، پھر جو ہے اکنامکس پہ آئے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس پہ آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی بات اس میں ہماری آ گئی. تو انشاءاللہ اس کی ایک نشست کم از کم اور کریں گے، کیونکہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ان صاحب نے بیان کی ہیں، جو بہت سے اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں، جو ہاف بیکڈ مفکرین ہمارے ہاں ان کی بہتات ہو گئی ہے. تو میں ایک مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور اپنی یعنی میرا یہ نقطہ نظر ہے، ڈاکٹر صاحب کے کئی اور شاگرد ہیں، ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں کسی کو یعنی ریپریزنٹ نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوں. میں ریپریزنٹیشن کے قائل نہیں ہے عنوان. ٹھیک ہے پھر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته برحمتك يا